السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے غزل ہے بہادر شاہ ظفر کی، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ بہت مختصر آپ کے نصاب کی یہ آخری غزل ہے جس کے کم و بیش 5 اشعار ہیں۔ ان اشعار کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ یوں تو ہم نے پڑھا ہے کہ غزل جو ہے اس کا ہر ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس لیے اس کا کوئی یوں پس منظر جو کہنا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات شعراء کے جو حالات زندگی ہیں، کسی بھی شاعر کی جو حالات زندگی ہیں، وہ اس کی شاعری پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ عموماً ہماری جو اردو شاعری ہوتی ہے، خاص طور پر جو غزلیہ شاعری ہے، وہ مبالغہ آمیزی پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس میں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس قدر۔ بہت سارے اشعار ہوتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں حقیقی اور فطری اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بعض غزلیات یا بعض شعراء کی شاعری ایسی ہوتی ہے جس میں ان کی اپنی جو حقیقی زندگی ہے وہ اس کی ترجمان اور عکاس ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس شاعر کی آج ہم غزل پڑھ رہے ہیں، ان شاعر کے اگر ہم حالات زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ آخری مغل بادشاہ تھے، اور ان کی سلطنت کا جس طرح خاتمہ ہوا کہ انگریزوں نے ان کی سلطنت کو ختم کر دیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کو رنگون میں قید کر لیا گیا، ان کے سامنے ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے اس قدر اپنے برے حالات دیکھے کہ ان کی نہ صرف بادشاہت کو ختم کیا گیا، ان کی سلطنت کو الٹا گیا، بلکہ ان کی اولادوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے اولاد کے سر جو ہے وہ تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے، اور اس طرح انہیں جلا وطن کر کے برما کا ایک دارالحکومت تھا رنگون، وہاں پر ان کو قید کر لیا گیا۔ یوں ایک بادشاہ کی زندگی جس طرح قید خانے میں گزری، اس صورتحال میں جب انہوں نے جس کیفیت سے وہ دوچار ہوئے، بالکل ان کی حقیقی زندگی کی عکاس جو ہے یہ غزل ہے آپ کی۔ اس کا مختصر مفہوم آپ لوگ لکھتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں، آپ کے پاس آپ کی نصابی کتاب آپ کے سامنے موجود ہو، آپ کے پاس ایک پینسل ہونی چاہیے تاکہ جو مشکل الفاظ میں آپ کو لکھواؤں آپ لوگ اپنی نصابی کتاب پر لکھتے جائیں، اور جب آپ امتحانی نقطہ نظر سے اپنی غزل کو تیار کریں تو آپ لوگ بآسانی اس کو تیار کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس کا سب سے پہلے آپ اس میں لکھیں کہ بعض اوقات کسی شاعر کی شاعری اس کی حقیقی زندگی کی عکاس اور ترجمان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں، بہت اہم غزل ہے آپ کی۔ سب سے پہلے آپ نے اس کے الفاظ کے معنی لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ غزل کی جو شاعری ہے جو آپ تشریح کریں گے امتحانات میں، وہ مختصر ہوتی ہے، وہ زیادہ طویل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے اس کی تشریح کرنا بہت آسان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوالات کے جوابات کو جو آپ کے نثر میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو آپ اسباق پڑھتے ہیں، اس میں جو جتنے بھی سوال کے جوابات ہوتے ہیں وہ آپ اس کو رٹا لگا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ حرف پر حرف آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، یا آپ کا جو سبق ہوتا ہے اس کے متن میں سے ہی آپ کو آنسر اس کا آنا چاہیے، آپ خود سے نہیں اس کا آنسر لکھ سکتے۔ لیکن تشریح جو ہے اس کو آپ کبھی بھی رٹا نہیں لگا سکتے، یعنی آپ اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے مفہوم کو ضرور یاد کر سکتے ہیں، آپ اس کے الفاظ کے معنی یاد کر سکتے ہیں، لیکن تشریح آپ کو اپنے الفاظ میں جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ خود ہی کر کے اور جملوں کو ترتیب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صلاحیت جب آپ میں 9th کلاس سے پیدا نہیں ہوگی تو 2nd ایئر تک آپ کو مشکل پیش آئے گی، اس لیے 9th کلاس سے ہی آپ نے اس کی مشق شروع کر دینی ہے کہ آپ نے الفاظ کا خوبصورت استعمال کرنا ہے اور پھر اسے اپنے جملوں میں ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑا یعنی کہ ویران، دیار کا مطلب ہے شہر، یہاں پر
اجڑے دیار سے مراد اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ویران شہر ہے، مراد یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے لفظی معنی ہیں وہ ویران شہر کے ہیں، لیکن جو اس کے مرادی معنی ہیں وہ دنیا کے ہیں۔ آپ نے لفظی مطلب بھی لکھنا ہے اور اس کے آپ نے مرادی معنی بھی لکھنے ہیں۔ کسی بھی شعر کے کچھ جو ہے وہ بظاہر معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس کے پوشیدہ معنی ہوتے ہیں جو شاعر کے کہنے کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اس قدر مشکلات اور اس قدر مصائب آئے ہیں کہ جس طرح ان کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو قتل کر دیا گیا اور ان کو قید تنہائی میں رنگون میں قید کر دیا گیا۔ فرنگیوں نے یعنی انگریزوں نے ان کی جو مغلیہ سلطنت تھی اس کا تختہ جب الٹ دیا، تو شاعر کی جو دلی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اب میرا اس ویران دنیا میں، یعنی میری جو دنیا اجڑ چکی ہے، میرا شہر جو پہلے آباد تھا، جب میں بادشاہ تھا، بادشاہی کرتا تھا، جب وہ میرے شہر کو اجاڑ دیا گیا، یعنی میری دنیا کو اجاڑ دیا گیا، تو اس ویران دنیا میں، اس ویران شہر میں میرا اب دل نہیں لگتا، میرا اب جی نہیں اٹھتا لگتا، یعنی کہ میرا اب جی ہر ایک چیز سے اٹھ گیا ہے، میرا اب دل کہیں بھی نہیں لگتا۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں؟ اب شاعر نے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عالم دنیا، ناپائیدار کہتے ہیں جو فانی ہو، عارضی ہو، یعنی کہ جہان فانی، عارضی دنیا۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی شخص ہے، اگر اس کی زندگی میں عروج ہے تو ایک نہ ایک دن وہ زوال کو ضرور دیکھتا ہے، یعنی اس کائنات میں کسی بھی چیز کو دوام حاصل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مستقل نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی، کسی کے حالات جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک جیسے نہیں رہتے۔ بعض اوقات کسی کی زندگی میں عروج آتا ہے، بعض اوقات کسی کی زندگی میں زوال آ جاتا ہے، کوئی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو کوئی ناکامی سے دو چار بھی ضرور ہوتا ہے۔ شاعر نے ایک حقیقت بیان کی ہے، اس دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ ایک تو اس دنیا کو کیا کہا ہے؟ جہان فانی، ناپائیدار، یعنی کہ جو فنا ہو جائے گا، جو ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ دنیا جو ہے وہ مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، دوسرا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کی اس دنیا میں کب بنی ہے، یعنی کہ ان کے حالات کب ایک جیسے رہے ہیں، کب ان کے حالات جو ہے وہ سازگار رہے ہیں۔ اگر کسی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ عروج پر ہے، بادشاہت پر ہے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہے، تو یقیناً یہ ایک ضرب المثل بھی ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، یقیناً اس کو زوال بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر نے اس کائنات کی حقیقت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کی پوائنٹ لکھنا ہے، جو معنی اور جو کی پوائنٹس میں آپ کو لکھواتی جاؤں آپ نے شعر کے سامنے لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لکھیے پہلے شعر کے سامنے: اپنی زندگی کے مشکل حالات اور مصائب سے گھبرا کر شاعر نے اپنی مجبوریوں کا اور محرومیوں کا اظہار کیا ہے۔ اسی ہی شعر میں لکھیے دوسرے مصرے کے سامنے کہ ہمیشہ حالات سازگار نہیں رہتے، کبھی عروج اور کبھی زوال، کبھی دکھ اور کبھی سکھ کا یہ دنیا امتزاج ہے، یعنی کہ ملا جلا ایک امتزاج ہے۔ شاعر کا جو دوسرا شعر ہے وہ ان کی زندگی کے بالکل عین مطابق ہے: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل کو باغباں کہتے ہیں مالی کو، ٹھیک ہے، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو، جو کہ بلبل یعنی پرندے کو قید کرتا ہے، صیاد جو کہ جال بچھا کے رکھتا ہے، شکار کرتا ہے۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، فصل کہتے ہیں موسم کو، بہار یعنی کہ بہار کا موسم۔ اس میں شاعر نے بلبل کا جو استعارہ ہے، ٹھیک ہے، بلبل کا استعارہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اپنے خود کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں صیاد کا جو استعارہ ہے، جو صیاد کا لفظ ہے، انہوں نے فرنگیوں کے لیے یعنی کہ انگریزوں کے لیے
استعمال کیا ہے، اور باغباں سے مراد بادشاہ، یعنی اب شاعر یہ کہتے ہیں کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، کہ مجھے نہ شکاری سے گلا ہے، نہ مجھے فرنگیوں سے یعنی انگریزوں سے گلا ہے، نہ مجھے باغباں سے گلا ہے، مجھے کسی سے گلا نہیں ہے، میں کسی سے۔ بعض اوقات یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس پر کوئی حالات برے آتے ہیں، جب اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، تو فطرتاً انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، یعنی دوسروں پر کوئی الزام دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ میری زندگی میں ایسا ہوا ہے، یا میرے ساتھ جو بھی حالات ہو رہے ہیں، یا میرے ساتھ کچھ بھی برا ہو رہا ہے تو وہ اس شخص یا اس فلاں شخص کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ انسان اپنے حالات کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے، یہ انسان کی فطرت بھی ہے، لیکن اس میں شاعر نے اپنے حالات کا، اپنے برے حالات کا، اپنی سلطنت کے چھن جانے کا اور اپنے قید ہونے کا جو ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ٹھہرایا۔ وہ کہتے قسمت میں قید لکھی تھی، یعنی میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا کہ مجھے فصل بہار یعنی موسم بہار میں، یعنی موسم بہار کا استعارہ انہوں نے اس لیے استعمال کیا ہے، ہمیشہ ہم خزاں کا جو استعارہ ہے وہ دکھوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بہار کو ہم کس چیز سے عبارت دیتے ہیں؟ خوشیوں سے، یعنی جو میری بادشاہت کے دن تھے وہ بہار کی مانند تھے، ٹھیک ہے، اور بادشاہت کے دنوں میں ہی میری قید لکھی ہوئی تھی، اور مجھے نہ انگریز سے یعنی کہ مجھے نہ صیاد سے، نہ شکاری سے گلا ہے، اور نہ مجھے باغباں سے گلا ہے، کیونکہ میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا کہ مجھے قید ہونا تھا اور میری سلطنت کا خاتمہ ہونا تھا، اس لیے مجھے کسی سے بھی گلا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، ان اشعار کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو جو کی پوائنٹ اچھا لگتا ہے، یعنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ لازمی اس شعر کے سامنے آپ نے لکھتے جانا ہے، تاکہ آپ لوگ جب تیاری کریں تو بہت مختصر سا کی پوائنٹ وہ آپ کو تشریح کرنے میں بہت آسانی دے گا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ان حسرتوں سے، حسرت، سب سے پہلے آپ نے حسرت کو سمجھنا ہے۔ بعض اوقات جو خواہشات پوری نہیں ہو پاتی وہ حسرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس کے اوپر آپ لوگ اس کا یہ معنی لکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات نہ پوری ہونے والی خواہش حسرت میں بدل جاتی ہے۔ جب کوئی خواہش حسرت میں بدل جائے تو انسان کے دل میں اس کا نقش جو ہے وہ ضرور ٹھہر جاتا ہے، لیکن شاعر کی اب یہ کیفیت ہے، حالات اس قدر مشکل ہیں کہ شاعر کی یہ حالت ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو، یعنی جو میرے دل میں خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں، ان سے کہہ دو کہ یہ کہیں اور جا بسیں، یہ کسی اور دل کو تلاش کریں، یہ اپنا کہیں اور ٹھکانہ جا کر بنائیں۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، یعنی دل داغدار زخمی دل، کہ میرا دل جو چھلنی ہو چکا ہے، جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے، جو حالات کے ظلم و ستم کی وجہ سے، جو صیاد کے ظلم و ستم کی وجہ سے، یا جو میری قسمت میں لکھا تھا، ان تمام تر مصائب اور مشکلات کی وجہ سے میرا دل چھلنی ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، اور جن حالات کو میں نے دیکھا ہے ان تمام تر حالات سے گزرنے کے بعد، اپنی اولاد کا قتل ہونے کے بعد، اپنی سلطنت کے چل جانے کے بعد، اور قید تنہائی میں، اب میرے دل میں کوئی بھی حسرت، کوئی بھی خواہش باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہ یہ کوئی اور ٹھکانہ جا کر تلاش کریں، کسی اور دل کو جا کر، کسی اور دل پہ جا کر دستک دیں، میرے دل میں اتنی جگہ اب موجود نہیں ہے، میرا دل چھلنی ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، داغدار ہو چکا ہے۔ اس کا مفہوم لکھ لیں مختصر سا، شاعر کے دل میں اب حسرتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، مشکلات اور مصائب نے ان کے دل کو زخمی کر دیا، اس لیے ان کے دل میں اب کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ اس میں ایک ہی آپ کا مطلب ہے جو مشکل ہے، ٹھیک ہے، معنی اس کا لکھ لیں آپ لوگ۔ کنج کہتے ہیں کونے کو، گوشے کو، ٹھیک ہے، مزار قبر کا گوشہ۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، اب پہلے مصرے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی زندگی کے آخری ایام ہیں،
کیونکہ ان کی پوری زندگی قید میں ہی گزری تھی، ان کو کبھی رہا نہیں کیا گیا تھا مرتے دم تک۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی کے جو دن ہیں، جو ایام ہیں، وہ اب بہت مختصر رہ گئے ہیں۔ شام ہو گئی سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہونے کو ہے، یعنی میری زندگی کا جو سورج ہے وہ اب غروب ہونے کو ہے، اب میری زندگی کا خاتمہ ہونے کو ہے۔ اب شاعر یہ خواہش کرتے ہیں کہ جب میں حیات تھا، جب میں زندہ تھا، تو قید تنہائی میں کس قدر افسردہ پریشان حال رہا، میں کس قدر غمگین رہا، یعنی مجھے سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آیا۔ اب شاعر دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، یعنی میں بہت پرسکون ہو کر مرنے کے بعد اپنی قبر کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں پاؤں پھیلا کے، یعنی کہ بہت سکون سے سو جاؤں گا۔ یعنی میری زندگی جو ہے جب تک میں حیات رہا وہ بالکل بے چینی، بے قراری اور بے سکونی میں گزری ہے۔ حالات کی ستم ظریفی اس قدر تھی کہ میں سکون سے اپنے آخری ایام بھی گزار نہیں پایا، لیکن اب جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرا خاتمہ ہو جائے گا، تو یقیناً میں قبر کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں پاؤں پھیلا کے سکون سے سوؤں گا۔ آخری شعر دیکھتے ہیں جو کہ مقطع کا شعر ہے، اور اکثر و بیشتر یہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اگر کوئی بھی شاعر اپنا کسی شعر میں تخلص استعمال کرے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تخلص کے اوپر ایسی علامت بھی لگائی جاتی ہے، تو یہ مقطع کا شعر ہوتا ہے، یعنی کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کوئے یار گلی، ٹھیک ہے، یار مطلب محبوب کی گلی، یہ اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وطن ہے، شاعر کا اپنا وطن، ٹھیک ہے۔ ان کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی اپنے وطن سے، اپنے ملک سے نکال دیا گیا تھا، ملک بدر کر دیا گیا تھا اور رنگون میں قید کر لیا گیا تھا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میں کس قدر بد نصیب ہوں کہ میں بالکل بھی ایک بادشاہ ہو کر بھی میں جو ہے وہ میری نصیب ایسے نہیں ہے کہ مجھے دفن ہونے کے لیے اپنے محبوب کی گلی، یعنی کہ اپنے وطن میں بھی 2 گز زمین جو ہے وہ نہیں ملی۔ میں کسی وقت میں سلطنتوں کا مالک تھا، میں کسی وقت میں میرے جو سلطنت ہے وہ وسیع و عریض رقبے پر مشتمل تھی، لیکن بدقسمتی میری حالات کی ایسی ہے کہ میرے نصیب میں اپنے وطن کی قبر، اپنے وطن کی زمین بھی مجھے نہیں لکھی گئی تھی، میرے نصیب میں نہیں تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اشعار کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ مزید آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ بر وقت ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔